اب آپ کے سامنے جس شخصیت کو دعوت دینے لگا ہوں، عظیم سکالر پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب فیصل آباد سے، اور ان کا موضوع بڑا ہی اہم ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب ذی وقار، دنیا میں اللہ تعالیٰ کا انسان کے اوپر احسانوں میں سے ایک بہت بڑا احسان یہ بھی ہے کہ مالک اولاد سے نواز دے اور بندے کی نسل آگے چلا دے۔ نسل اصل کی پہچان ہوتی ہے۔ آپ مجھ سے قبل اولاد کے حوالے سے اللہ رب العزت کے سامنے علماء کی، انبیاء کی گزارشات سن رہے تھے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو مالک نے اولاد سے نوازا ہے اور پھر انہوں نے اس میوے کو صحیح معنوں میں اللہ کی نعمت سمجھ کے سنبھالا ہے۔ مجھے پوری تفصیل کی طرف نہیں جانا، اختصار کے ساتھ چند اہم باتیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے کرنی ہے۔ پہلی چیز کہ اگر بچوں کی تربیت کرنی ہے تو آپ اس کی تربیت کریں جس نے تربیت کرنی ہے۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا فقدان ہے کہ مربی لوگوں کی خود تربیت نہیں ہوئی ہوتی۔ ان بیچاروں کو جو سمجھ آتی ہے، جیسے حالات موڑ دیتے ہیں، وہ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اپنی ہمت کے مطابق۔ کبھی سختی زیادہ کر گئے، کبھی نرمی زیادہ کر گئے۔ تو آپ بچوں کو سب سے پہلے اچھے والدین دیں۔ یہ ان کی تربیت کے لیے پہلی بنیاد ہے اور اساس ہے، کیونکہ جس گھر میں، جس گود میں انہوں نے آنکھ کھولنی ہے، اگر وہ تربیت یافتہ ہوئے، صاحب علم ہوئے، تو انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ بچوں کے بارے میں ان کی رائے اچھی ہوگی، فکر اچھی ہوگی، سوچ اچھی ہوگی، اور پھر تربیت تک اپروچ بھی مناسب اور صحیح ہوگی۔ آج کے اس دور میں جو سب سے بڑا المیہ نظر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظتیں فرمائے، آج کا نوجوان نہیں بگڑ رہا، بلکہ کل کو آنے والا باپ اور بچوں کو ملنے والی ماں بگڑی ہوئی ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اگر بچوں کی تربیت کرنی ہے تو آپ سب سے پہلے اور میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اچھا بنائیں۔ اپنے رویے، معاملات، اپنے عقائد، ان کو درست کریں تاکہ بچوں کی طرف یہ چیز منتقل ہو۔ دوسری چیز، تربیت اگر کرنی ہے تو آپ اپنے بچوں کو گھر کا اچھا ماحول دیں۔ تربیت انشاءاللہ خود سیدھی ہونے لگے گی۔ یاد رکھیے، بچے مجھے اور آپ کو کاپی کرتے ہیں، دیکھ کے جو ہم ادائیں اپناتے ہیں ویسی ہی ان کی ادائیں ہوتی ہیں۔ آپ مصلی بچھا کے کھڑے ہو جائیں، وہ چھوٹا سا بچہ جسے آپ نے کچھ بھی نہیں بولا اور اسے بتایا بھی نہیں کہ نماز کیا ہوتی ہے، وہ آپ کے ساتھ، آپ کو دیکھتے ہوئے ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ رکوع کرتے ہیں، اسے نہیں سمجھ کے یہ کیا ہے، لیکن وہ جھکنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ اور میں سجدہ کرتے ہیں، اس بیچارے کو سمجھ آئے یا نہ آئے، بھلے جائے نماز پہ لیٹ جائے، لیکن ویسے ویسے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا اپنے گھر کا ماحول لا تجعلوا بیوتکم قبورا، قبرستان والا نہیں، بلکہ اسلام کا دیا ہوا اللہ کے گھر والا پاکیزہ صاف ستھرا ماحول دیجئے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا بچہ کتاب و سنت کی طرف آپ کے عمل کو دیکھ کے چلے گا۔ تیسری گزارش تربیت میں جو بڑی اہم ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سننے کے لیے اچھے الفاظ، اچھے کلمات، اچھی گفتار اور اچھا کلام مہیا کیجیے۔ بچے خود سے کچھ نہیں بولتے، یہ پہلے سنتے ہیں، ان کی سماعتوں کے ساتھ ہمارے الفاظ، ہمارے لب و لہجے، ہماری گفتگو اور ہمارے بولنے کے جو طریقے ہیں
ان کو وہ لیتے ہیں، اڈاپٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ہمارے ہی الفاظ ہمیں موڑ دیتے ہیں۔ جس گھر میں گالیوں کا رجحان ہوتا ہے، آپ اور میں دیکھتے ہیں کہ بچوں کے لیے بھی وہ چیز معمولی ہوتی ہے۔ جو دادا ابو پھکڑ تولتے ہیں، ماشاءاللہ پھر پوتے پوتیاں اس سے کہیں بڑھ کر کے گالی نکال لیتے ہیں۔ اگر والد کا ذہن اسی طرح کا ہے اور اس کی زبان ایسی ہے تو پھر اولادوں کی زبانیں بھی ویسے ہی ہو جاتی ہیں۔ اگر گھر میں میوزک کا راج ہے اور گانے کا راج ہے تو بچے سن کر کے وہی بولتے ہیں۔ لہٰذا بچوں کی تربیت کرنی ہے تو قرب و جوار میں، اپنے وسیب میں، اپنی سوسائٹی میں اپنے لب و لہجے، الفاظ اور کلمات کو پاکیزہ کیجئے، کیونکہ یہی چیزیں پھر بچوں میں شفٹ ہوتی ہیں اور ان میں منتقل ہونے کے بعد پھر ہم الزام دیتے ہیں کہ ہمارے بچے بگڑ گئے ہیں، ان کا لب و لہجہ درست نہیں ہے، ان کے الفاظ صحیح نہیں ہیں۔ اور چوتھی چیز جسے ہم نے بچوں کی تربیت میں شامل کرنا ہے کہ اپنے معاشرے میں، گھر کے ماحول میں ایسے مناظر رکھیے کہ جو بچے کی آنکھ، اللہ نے آنکھ میں نظر دی ہے اور نظر منظر مانگتی ہے۔ اگر مناظر برے ہیں تو یقیناً بچے کے دیکھنے کا جو اس نے دیکھا ہے اپنے اندر فیڈ کرے گا، کل کو اسی سے اس کا ویژن بننا ہے، اسی سے اس کا نظریہ بننا ہے، اسی سے اس کا عقیدہ بننا ہے، اسی سے اس کی سوچ نے ڈیولپ ہونا ہے۔ تو پھر بچے جو گھروں میں دیکھتے ہیں، باہر دیکھتے ہیں، وہی کرتے ہیں۔ تو اگر ہم سچے ہیں اور صحیح معنوں میں مخلص ہیں اور اپنی اولادوں کے ساتھ معاملہ تربیت والا کرنا چاہتے ہیں، اگر ایک بندر کی تربیت کی جائے مہنگا ہو جائے، ایک پرندے کی تربیت کی جائے تو مہنگا ہو جائے، ہم اپنی اولادوں کو مہنگا بنا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ان کے لیے اپنے گھروں کے اندر مناظر لڑائی والے نہیں، جھگڑوں والے نہیں، آوارگی والے نہیں، فحاشی والے نہیں، بدماشی والے نہیں، فلم بینی اور ڈرامے والے نہیں، اور وہ چیزیں کہ جن سے ہمارے بچے کل تلک ہم دیکھتے تھے، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری عزتیں، گھر کی بہویں اور بیویاں اپنا پرسنل جو مخصوص سامان ہوتا تھا اسے بڑے پردے میں رکھتی تھی، اور خریدتے ہوئے بھی پردے کا اہتمام ہوتا تھا، حتیٰ کہ جرنل اسٹور میں بیچنے والا ایک دکاندار بھی اسے لفافوں میں پیک کر کے، اخبارات میں لپیٹ کر کے پردے میں پردے کی بات رکھتا تھا، اور مائیں بہنیں بھی اس معاملے میں بڑی اپنی ثواب دیدی نظر سے چلتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہم بڑے بھی ہو گئے تھے، جوان بھی ہو گئے تھے، ہم نے کبھی اپنی والدہ، اپنے گھر کے افراد اور اپنی عزتوں کے معاملات اور ان کی پرسنل زندگی اور لائف کو کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن آج سکرین پہ بھی وہی ہے، گھروں میں بھی وہی ہے، دکانوں پر بھی وہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ ہیں، ظاہر نظر رکھتے ہیں تو وہ پوچھتے بھی ہیں، اور جب سوال کرتے ہیں تو پھر ہمیں برے لگتے ہیں اور ہم جھڑکتے ہیں کہ ابھی چھوٹے ہو۔ نہیں، ہم نے ان کو بہت کچھ ایسا پیش کر دیا ہے جس سے ان کی تربیت پر منفی اثرات جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح اپنے بچوں کے لیے جس چیز کو آپ نے تربیت میں بہت ضروری سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جب اللہ نے اولاد دی ہے تو اس کے جو ذاتی حقوق ہیں آپ وہ ادا کریں، وہ بچپن میں پیدائش سے لے کے اس کی ولادت کی دعاؤں سے لے کے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم سب کیا کریں، بچہ پیدا ہوتا ہے، مٹھائیاں تقسیم کر لیتے ہیں، خوشی ہونی چاہیے، ہم کپڑے لے آتے ہیں اور بڑے بڑے تحائف دے دیتے ہیں، لیکن اگر نہیں دے سکتے، ہیجڑے خسرے نچانے کے باوجود، تو ہم بچے کے والدین کو وہ دعا نہیں دے سکتے اور بچے کے لیے وہ جملے نہیں دے سکتے جو محبوب علیہ السلام نے نو مولود کے لیے دعا کے طور پہ جو 3-4 لفظ دیے تھے، ایسے تھے با کمال اور ایسے تھے لا زوال کہ انسان کی زندگی کے اندر اس کا تادیر اثر رہے، لیکن ہمیں نہیں پتا چل سکا، ہم محروم رہے۔ بہت کچھ کیا، ہم نے تالے لگائے، ہم نے شری کے پتے رکھے، ہم نے بچوں کے ہاتھوں پہ دھاگے باندھے، ہم نے ان کے لیے بہت کچھ کیا، لیکن جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ نہیں کر سکے۔ محبوب معراج پہ گئے تھے، اس مہینے کو معراج کا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ آپ جب گئے تھے تو حسن و حسین کے لیے جنت سے بہت کچھ لا سکتے تھے کہ میری بیٹیاں ہیں، اولادیں ہوں گی،
मैं उनके लिए काले रंग का धागा, लाल रंग के धागे, सब्ज रंग के धागे, ये चीज ला करके उनके बच्चों के हाथों पे बांध देते। लेकिन मेरे महबूब ने उनकी तरबियत में जो चीजें शामिल की थी, बाकमाल की थी। आप क्या कहते तो दम करते तो ऐसे, उईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा। मेरे बेटो, मेरे बच्चों, मैं आप दोनों को अल्लाह के कलेमात के हिसार में, साए में, हिफाजतों में लेके आता हूं। यकीनन रब के कलेमात और जुमले, आप देखिए, आप मालिक हैं। कुत्ता अगर आने वाले मेहमान को पड़े, आप उसको अपनी खास आवाज में धुतकार दें और रोक दें तो वो रुक जाता है। लेकिन रब पूरी कायनात को पैदा करने वाले अल्लाह के कलेमात के सामने कौन खड़ा होगा? उईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा। जितने भी शयातीन हैं उनसे भी अल्लाह की हिफाजतों में, अल्लाह के कलेमात के साथ, और जितनी भी महूम चीजें हैं और तवहमाती मामलात हैं उन सब से भी, और हर नजर बद से भी। तो इस तरह शरीयत के साथ जुड़ के अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़, उनकी निगरानी, इसका सामान करना भी हमारी जिम्मेदारी है। और खुसूसन उनको अकीदा सही देना, सही अकीदा। मैं बात को इख्तिसार से अहबाब की नजर कर रहा हूं कि अगर आपने अपने बच्चों को दुनिया की सारी ताकतें दे दी, टानक दे दिए, आपने अपने बच्चों को वो सारी चीजें पिला दी जो जो डॉक्टर अहबाब ने लिख करके दी, आपने सिर्फ जिस्म का ख्याल रखा है। लेकिन जिस्म, रूह और बदन दोनों का मजमूआ है। लिहाजा अगर चाहते हैं कि बच्चे की सही तैयारी हो और सही मानों में तरबियत हो तो उसका अकीदा बनाएं। अकीदे में कम अज कम उसको 3 चीजें जरूर दें। पहली चीज कि इस कायनात में सबसे बड़ी हस्ती, अकेली हस्ती, वहदहू ला शरीक हस्ती, मुझको बनाने वाली, पालने वाली, संभालने वाली, मां के पेट में रिज़्क देने वाली, और जब मुझे कुछ बोलना नहीं आता था, रिश्तों का पता नहीं था, मां की छातियों में दूध उतारने वाली, हाथ पांव अता करने वाली, जिस्म के निजाम देने वाली हस्ती अकेली अल्लाह है, अकेली अल्लाह है। बच्चों को मत कहिएगा कि फुलां दरबार से लिया था, फुलां पीर जी से लिया था, साथ चलिए फुलां जगह बकरे छतरे देने हैं। आपने फिर उस बच्चे का ज़हन जिस तरफ माइल कर दिया है, वमा मिन मौलूदिन इल्ला व यूलदु अला फित्रतिल इस्लाम फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। बच्चा तो रब ने आपको मुसलमान दिया है, मगर आपके कल्चर ने, सोसाइटी ने, तहजीब ने, रवैये ने और अकीदे ने उस बच्चे को रब के दर से उठा के अगर बंदू के दर पे ला करके उसकी पेशानी रख दी है तो जिम्मेदार और कसूरवार वालिदैन है। सही अकीदा, सबसे बड़ा अल्लाह, अल्लाहु अकबर। दिन में एक अजान में 6 मरतबा, 5 अजानों में 30 मरतबा। हर मसलक वाले अपने बच्चों को जो ये अकीदा देते हैं इसे उर्दू में सिखा दीजिए, और उसे ये भी बताइए कि दुनिया में बसा औकात मिलते जुलते नाम, मिलती जुलती सिफतें आपको मिलेंगी कि अल्लाह जिंदा है, बंदा भी जिंदा है। तो छोटे छोटे बच्चों को सिखा दें कि मेरे रब की जिंदगी उधारो मुस्तार नहीं है, अपनी है, जाती है, अता उसको किसी और ने नहीं की। अल्लाह की जिंदगी को ले नहीं सकता, वो जिंदगी देता है जिसको जब तक दे। दुनिया की सारी नेमतें देने वाला अल्लाह, अल्लाह की सिफात, उसके अंदर उसका कोई सानी नहीं है। अल्लाह के अस्मा के हुस्न में रब का कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है। और बच्चों को सिखा दीजिए, बच्चों जब भी मुश्किल आए, दुख आए, तकलीफ आए, कुछ मांगना हो, झुकना है तो एक अल्लाह के दर पे ये अकीदा अपने बच्चों को दीजिए। आप इस दुनिया से चले भी गए तो इंशाअल्लाहुल अजीज, इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह रब्बुल इज्जत हिफाजत करने वाला। और सेकंड लास्ट चीज जो मैं आज की तरबियत के हवाले से कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों में एतमाद के ताले लगाएं। हमने घरों में बड़े बड़े ताले, बड़े बड़े लॉक और लॉकर्स बना रखे हैं, सेफ अलमारियां बना रखी हैं, हमने मोटे मोटे उन पे लॉक और ताले चढ़ा रखे हैं, हमने पासवर्ड लगा रखे हैं, हमने अपने अंगूठे उनके साथ जो है अपनी चीजों को छुपाने की कोशिश की है। याद रखिए, दुनिया का हर लॉक खुल जाता है सिवाय एतमाद के ताले। अल्लाह के साथ ताल्लुक के रब देख रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बच्ची को लाया गया है। मामला ऐसा हुआ है कि बकरी भेड़िया ले गया, चरवाहा थी वो, मालिक ने थप्पड़ मार दिया गुस्से में,
معاملہ پھر جب دل کو لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لے کے آئے۔ اللہ کرے ہمارے اندر بھی تربیت میں یہ شعور ہو کہ علماء سے، اہل علم، اہل فن سے پوچھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ تذکرہ کیا گیا، آپ نے بچی کا چھوٹا سا ایک ٹیسٹ لیا، انٹرویو لیا، اور اس میں پوچھا بیٹی تو جانتی ہے این اللہ، تیرا رب کدھر ہے، کہاں ہے؟ اس بچی نے انگلی اٹھا کے اوپر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میرا رب اوپر ہے۔ محبوب کہتے ہیں آتقھا فإنھا مومنہ، اس کو آزاد کر دے کہ یہ مومنہ ہے۔ حضرات یہ اعتماد کا تالا عقیدے کے ساتھ جڑا ہوا، یہی سیم مسئلہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک چرواہے بچے سے پیش آتا ہے۔ اسے کہتے ہیں بکری دے دے، وہ کہتا ہے مالک نہیں، چرواہا ہوں۔ کہا پیسے لے کے جیب میں ڈال۔ کہا مالک کو کیا بولوں گا؟ کہا اسے کہہ دینا کہ بکری بھیڑیا کھا گیا۔ کہا مالک ٹھیک ہے، اسے جھوٹ بول لوں گا، لیکن فَعَيْنَ اللہ، مجھے یہ بھی بتائیے، میں جنگل میں ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں ویرانے میں ہوں، مجھے میرا مالک یہاں اس کی نظر نہیں پڑ رہی، پیسے جیب میں ڈال کے مالک کو جھوٹ بول دوں، لیکن مجھے یہ بھی بتائیے کہ میرا رب کہاں ہے۔ یہ اعتماد کے تالے جنگلوں میں، ویرانوں میں، دیہاتوں میں، ہر جگہ آپ کے کام آئیں گے، اولاد کے کام آئیں گے۔ لہٰذا ان کے اندر اعتماد کے تالے کے ساتھ آخری گزارش کہ اپنے بچوں کی تربیت خود کریں، تھوڑی کریں، لگاتار کریں، اس کے اندر گیپ نہیں آنے دیں۔ پتنگ بلندی پہ چلی جاتی ہے ایک ورق ہونے کے باوجود، لیکن اس کے ساتھ اس کی تناویں اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں اور دھاگے اور پچھلا ہاتھ جب تک یہ قائم ہے وہ بلندیوں کی طرف چلی جاتی ہے۔ جس دن یہ دھاگے سے ہاتھ اٹھ جاتا ہے جس پل، پھر وہ بلندیوں کی بجائے گہرائیوں کی طرف اور نیچے گرنے والی زمین پہ آنے والی ہوتی ہے۔ ہاں، اسی حوالے سے آپ اپنے بچوں کی تربیت ضرور کروائیں، مربی ڈھونڈیں، لیکن سب سے پہلی اور اچھی تربیت آپ نے خود کرنی ہے، کیونکہ ما حق کا مثل ظفرک، جس طریقے سے آپ کا اپنا ناخن خارش کرتا ہے دوسرے کا نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے تو وہ مطلوبہ جگہ ہی نہیں ملتی، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی زیادہ کبھی تھوڑی۔ تو اس لیے اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم، ان کو وقت دینا، یہ آپ کا کاروبار بھی ہے، یہ سرمایہ بھی ہے۔ صرف تجارت اور ٹریڈ اور بزنس اور کاروبار، بھاگ دوڑ یہی کافی نہیں، اپنے بچوں کو صحیح عقیدہ دینا، کتاب و سنت کا علم دینا، اور وہ حقائق دینا کہ جن سے ان کا عمل اور رویہ اور کردار ایسا ہو کہ جوان بنے تو با کمال بنے، والدین بنے تو زبردست بنے، کل کے بزرگ بنے تو عظیم تر بنے۔ من شب علی شیء فشاب علیہ، بندہ جس حالت میں جوان ہوتا ہے اسی چیزوں پہ اس کی عادات بڑھاپے میں چلی جاتی ہیں۔ لہٰذا اپنے گھروں کے ماحول کو پاکیزہ کیجئے تاکہ اولادوں کا رخ وہ کتاب و سنت کی طرف، اللہ کی طرف، انابت کی طرف، رجوع کی طرف فرما بردار ہو۔ اپنے والدین کے سامنے اکڑ والا، انا والا رویہ مت رکھیے، کیونکہ بچوں نے وہی فالو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس کے منتظمین کو، سامعین کو، علماء، اہل علم، اہل نظر، اہل دل، اہل فکر، سب کی حاضریوں کو قبول کرے، اخلاص عطا کرے۔ وما توفیقی الا باللہ۔